ابلیس لعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت حسین بنایا، اس کو شرافت و بزرگی عطا کی اور اسے زمین اور آسمان دنیا پر بادشاہت بخشی۔ اس کے علاوہ اس کو جنت کی حفاظت و دربانی کے اعزاز سے بھی نوازا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھا اور اپنے ماتحتوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے راندھا درگاہ کرتے ہوئے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل کو بگاڑ دیا، اس سے تمام اعزازات چھین لیے اور اس پر اپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ ابن جریح بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابلیس فرشتوں کے سرداروں میں سے تھا اور اس کا قبیلہ برتر و اعلیٰ اور سب سے معزز تھا۔ وہ جنت کے باغات کا نگراں تھا اور آسمان، دنیا اور زمین پر اس کی بادشاہت تھی۔ ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا اور ابلیس اسی قبیلے سے تھا۔ ابلیس آسمان اور زمین کے درمیان کا ناظم و نگراں تھا۔ ابو مالک اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مرہ حمدانی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا اور اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ جنت کے محافظ و نگراں تھے، اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ جنت کا محافظ و نگراں تھا۔ ایک دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں کا ایک قبیلہ جسے جن کہا جاتا ہے، ابلیس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور آسمان اور زمین کے درمیان کا وہ نگراں تھا۔ پس اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دے کر شیطان میں بدل دیا۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس کے غضب سے اور ایسے عمل سے جو اس کے غضب کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔